بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، صدق اللہ العظیم۔ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا زدتی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ محترم سامعین اور ناظرین حضرات اور حاضرین مجلس، آج کا یہ پروگرام جو ہم لوگ لے کر کے بیٹھے ہیں، اس پروگرام کے اندر کچھ لوگوں کی شکایتیں آتی ہیں، کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ ہم اتنے عملیات کرتے ہیں، اتنے وظائف پڑھتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے روزہ رکھتے ہیں، اتنے نیک کام کرتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اس کے لیے زندگی کے اندر کامیاب ہونے کے لیے ہم نے 5 اصول طے کیے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے 5 اصول جو بنائے ہیں، ان 5 اصولوں کے اندر ہم لوگ ان کے اوپر پابندی کریں گے، ان کے اوپر جمیں گے تو انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، تمام کام ہمارے آسانی سے ہو جائیں گے، ہر کام میں آسانی پیدا ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلا اصول، میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی قوم سے، استغفار تو ہم نے پہلا اصول اس آیت سے اخذ کیا ہے، اس آیت سے لیا ہے کہ ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے مسائل حل نہیں ہو پا رہے ہیں، پریشانیوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے اور ہم لوگ پھنستے ہوئے چلے جا رہے ہیں اپنی پریشانیوں میں، تو اس کے لیے ہمیں استغفار کی کثرت کرنی پڑے گی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہر شخص کم سے کم 500 مرتبہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھا کرے۔ تو استغفار ہم پڑھیں گے پہلے اصول کے اندر۔ اب استغفار ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھی یا نہ پڑھی، بس لے کر کے بیٹھ گئے کہ مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ استغفار پڑھنا ہے، اب وہ تسبیح لے کے بیٹھ گئے، استغفر اللہ ربی، لگ گئے استغفار پڑھ دیا ہزاروں مرتبہ۔ میرے دوستوں، اسے استغفار پڑھنا نہیں کہتے، گنتی نہیں کرنا ہے۔ استغفار جو پڑھنا ہے وہ شرمندگی ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، آنسوؤں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہم نے جو گناہ کیے ہیں ساتھ ہمیں استغفار پڑھنا ہے، پہلے جس کا حق ہے وہ حق ادا کیا جائے اور پھر استغفار پڑھا جائے ندامت کے ساتھ۔ انگلیوں پہ نہیں پڑھنا ہے، تسبیح پہ نہیں پڑھنا ہے، آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ پڑھنا ہے، دل کی ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، شرمندگی کے ساتھ۔ یا اللہ، میں تیرا بہت بڑا گناہ گار بندہ ہوں، اس طرح ہمیں استغفار پڑھنا ہے۔ اس کے لیے علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے دوستو، ہم لوگ بظاہر مسلمان دکھتے ہیں، دیندار دکھتے ہیں، اور ہمارے اعمال ہمیں معلوم ہے یا اللہ کو معلوم ہے۔ ہم کس طرح لوگوں کو ستاتے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، کس طرح ان کا حق مارتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ تو یہ ہمارا نمبر 1 اصول ہو گیا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم استغفار بہت کثرت سے پڑھیں، ندامت کے ساتھ پڑھیں، شرمندگی کے ساتھ پڑھیں۔ دوسرا اصول جو ہے
دوسرا اصول، اللہ کی طرف سے ملا ہوا جو مال ہے، اس مال نے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس مال کے اندر ہم اللہ کو شریک کر لیں، اپنے کاروبار میں اللہ کو شریک کر لیں۔ اب شریک کرنے کا مطلب، سوال ذہن میں آئے گا کہ شریک کیسے کریں؟ کیا اللہ بزنس کرے گا ہمارے ساتھ؟ تو میرے دوستو، ہاں، ہم صدقہ نکالیں، غربا کو تقسیم کریں، اپنے غریب لوگوں کا، غریب بھائیوں کا اپنا دھیان رکھیں، ان کا خیال رکھیں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، یعنی فرمایا کہ ہم نے ایک گیہوں کے دانے سے 7 بالیں پیدا کری، اور 7 بال، ہر بال کے اندر 100 دانے، یعنی کہ ایک گیہوں کے دانے سے ہم نے 700 گنا تک دے دیے۔ 700، اللہ ہمارا قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اللہ کو اپنے بزنس میں پارٹنر بنانا ہے، صدقہ دے کر کے۔ صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مال میں اضافہ ہوگا۔ اب اصول نمبر 3، جس پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے، کہ رزق کب کمانا ہے اور کب رک جانا ہے۔ رزق سے کب کمانا ہے اور کب رک جانا ہے، تو وہ بھی ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاش کی، سورہ جمعہ کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اذان دینے والا مؤذن اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو ہم فوراً مسجد میں جائیں، یہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، نماز کا وقت ہو، فوراً نماز پڑھی جائے، تو ہم رک جائیں، اپنے کاروبار سے رک جائیں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر پھیل جاؤ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ کے فضل کو اللہ کی زمین میں تلاش کرو۔ اب فضل سے کیا مراد ہے؟ فضل کہاں تلاش ہوگے؟ تو ہمیں جو ہے اللہ کا فضل تلاشنا ہے۔ اب اس سے ہمیں چوتھا اصول مل جاتا ہے، اللہ کا فضل، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اور فضل ہمیں انشاءاللہ وہاں سے ملے گا۔ تو یہ اصول میں وہ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ عملیات کرتے ہیں، عملیات سے متعلق ہمارا یہ چینل ہے، عملیات سے متعلق ہم باتیں کیا کرتے ہیں، تقریر و بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، صرف ایک بات بتا رہا ہوں۔ یہ باتیں تھوڑا دماغ میں آئی میرے، کچھ لوگوں نے سوالات کیے جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان سوالات کے جواب میں یہاں دے رہا ہوں۔ چوتھا اصول جو ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اب فضل سے مراد کون سا فضل تلاشنا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں ایک بات ملتی ہے، جب اللہ پر بھروسہ ہو جائے گا، اس اصول نمبر 4 ہے، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، اسی سے ہمیں فضل ملے گا اللہ کا۔ جب بھروسہ اللہ پر ہو جائے گا کہ اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، جب یہ بات ہمارے دل کے اندر منجمد ہو جائے گی، پیوست ہو جائے گی، پھر ہمارا نہ کوئی مخالف ہوگا، نہ کوئی ہمارے لیے جادو کرے گا، نہ کوئی ہمارے ستائے گا، نہ کوئی ہمیں پریشان کرے گا۔ جس کو یقین رحمت پروردگار تھا، کشتی بغیر ہی وہ سمندر کے پار تھا۔ اب یقین، ہمیں اپنا یقین مضبوط کرنا ہے، توکل علی اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ایک بھائی بہت بڑا نمازی، پرہیزگار، دیندار، دوسرا بھائی نیک تو تھا مگر نماز نہیں پڑھتا تھا، اچھے کام نہیں کرتا تھا۔ دونوں بھائی مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، مچھیارے تھے۔ تو جو دیندار بھائی تھا، اس کے کانٹے میں دن میں 2، 4، 5 مچھلیاں آیا کرتی تھی، اور جو بے نمازی تھا، بددین تھا، بات ہے صرف توکل علی اللہ کی، تو اس کا کانٹا اس نے ڈالا، اور ڈال کر کے فوری طور پہ
اس کے کانٹے کے اندر مچھلیاں پھنس گئی. تو اس کے پاس شام تک انبار لگ جایا کرتا تھا مچھلیوں کا. اب وہ جو بھائی تھا نمازی پرہیزگار دیندار، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے نبی، آپ اللہ سے باتیں کرنے جاتے ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، تو یہ پتہ کریں میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، نیک کام بھی کرتا ہوں، اچھے کام بھی کرتا ہوں، اور میں مچھلیاں پکڑتا ہوں تو مجھے مچھلیاں 4 5 6 8 10 تک مل جاتی ہیں، اور دوسرا میرا بھائی ہے، اس کے اوپر مچھلیوں کے انبار لگ جاتے ہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، نیک کام بھی نہیں کرتا، بس وہ تمہارا امتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اپنے ان دونوں بندوں سے یہ کہنا جا کر کے کہ آج میں جب طور پہاڑ سے اتر رہا تھا تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ سوئی کے ناکے میں کو اونٹ پار ہو رہا ہے. اب جیسے ہی وہ شخص ملا، نمازی دیندار پرہیزگار، نیت کی بات کر رہا ہوں میں، توکل بھروسہ اللہ پر، اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد اس نے پوچھا، اللہ نے کیا جواب دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام خاموش رہے. پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس نمازی دیندار پرہیزگار کو. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، اونٹ سوئی کے ناکے میں وہ کیسے پار ہو جائے گا؟ اب وہ اپنے گھر چلے گئے. امتی تو تھا مگر دیندار نہیں تھا. اس کے پاس پہنچے تو وہ خوش ہو گیا، آج تو اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں میرے گھر پہ، میں کتنا قسمت والا ہوں. انہیں آ کر کے گلے ملا، گود میں اٹھایا، اپنے گھر لے گیا، دسترخوان بجھا کے کھانا کھلایا، پہلے کھانا کھا لیجیے آپ. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں نے آج میں طور پہاڑ سے اتر رہا تھا، آج میں نے ایک چیز دیکھی ہے. کیا دیکھا ہے؟ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں کو پار ہو رہا ہے. اس نے کیا کہا دیکھو، غور کرنے کی بات ہے. اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ اونٹ چھوڑو پوری دنیا بھی پار کر سکتا ہے اس سوئی کے ناکے میں کو، اللہ اگر چاہے تو اس کا یقین تھا. میں عرض کر رہا ہوں. تو پھر جبرائیل السلام تشریف لائے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، وہ تیرا دیندار امتی، تیرا دیندار دوست، اس کو اپنی نمازوں پر، اپنے نیک کام پر بھروسہ ہے، اور اس کو میری وحدانیت پہ بھروسہ ہے، میری ملکیت پہ بھروسہ ہے کہ میں خدا ہوں، میں خالق کے کائنات ہوں. میں جو اصول نمبر 4 ہوئے ہیں، یعنی کہ توکل علی اللہ، یہ ہو گیا ہمارا توکل. وہ دیندار آدمی، اس کا توکل تھا اپنی نماز کے اوپر. اب یہ ہو گیا توکل اللہ. اب 5واں اصول جو ہے، ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. زمین والوں کو پریشان نہ کریں، ان سے محبت سے پیش آئیں. اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے. اگر اللہ دے کر آزمانے پر آ جائے تو میرے دوستو یہ بہت خطرناک کام ہے. دے کر آزمانے والے کون لوگ ہیں؟ آپ کو شاید علم ہو اس بات کا. جن کو دے کر کے آزمایا ان میں شمار ہے فرعون، شداد، نمرود، حامان، قارون. یہ لوگ ہیں، ان کو دے کر کے آزمایا. اور دوسرے جو ہیں جن سے لے کر کے آزمایا، ان میں کون ہیں؟ لے کر کے آزمانے والوں میں ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام. یہ لوگ ہیں. اب ہمیں کن کے ساتھ میں شامل ہونا ہے، کن کے ساتھ میں رہنا ہے، کیا ہم چاہتے ہیں، وہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے. اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ میں آئیں گے کہ اللہ دے کر کے آزمائے تو بڑا خطرناک کام ہے میرے دوستوں. اور دوسرا کام جو اللہ لے کر کے آزمائے گا وہ بہت اچھے عمدہ قسم کے لوگ ہیں.
تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے. یہ 5 اصول میں نے بتا دیے ہیں آپ کو. لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، توکل علی اللہ کریں. یہ کام نظر آ چکا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے ایک خاص عمل جو اس ماہ میں ہونے والا ہے بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا. اس عمل کو ہم پابندی سے کریں گے، ان اصولوں کے ساتھ، ان 5 اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر سمولیں، زندگی میں اتار لیں، تو نہ ہم پریشان ہوں گے، نہ ہمیں پریشانی آئیں گی، نہ ہمیں ٹینشن ہوگی، کاروبار بھی بہت اچھا چلے گا. یہ کام ہم کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. بہت جلد انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک بہت عمدہ قسم کی ویڈیو رجب المرجب کے ماہ میں کون سا عمل کرنا ہے وہ بتائیں گے آپ کو. بس اللہ ہمارا اور آپ کا حافظ و ناصر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.